بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 5واں چیپٹر شروع کیا تھا، اور اس 5ویں چیپٹر میں خلیفہ ہارون رشید کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ ہارون رشید کا دور، جس سے میں نے کل بتایا تھا، بنو عباس کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس کی ترقی اور خوشحالی کی وجہ سے یہ تاریخ میں ہارون رشید جو ہے، تاریخ میں اس کا شمار دنیا کے نمایاں حکمرانوں میں ہوتا ہے، اور اس کی کامیابیوں سے تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ مختلف واقعات، مختلف اچیومنٹس، رومیوں کے خلاف جنگیں، اوورآل اگر دیکھا جائے تو اس کا دور جو تھا وہ ہر لحاظ سے کامیابی کا دور تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے انسان کے لیے جو تربیت گاہ ہوتی ہے وہ انسان کا گھر کا ماحول، اس کے والدین کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی شخصیت پر۔ اس کے علاوہ اس کے اساتذہ جو ہیں، جو مختلف شعبوں کے اندر اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور ان کا امپیکٹ انسان کی شخصیت پر آتا ہے۔ ہارون رشید جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ جیسا کہ شاہی ماحول تھا اور کسی چیز کی کمی اور نہیں تھی، غلام، خدمت گزار سارے لوگ موجود تھے۔ اگر دیکھا جائے تو جو ہارون رشید کے اساتذہ ہیں ان کا بڑا رول رہا ہے اس کی شخصیت کے اندر، اور بعد میں جو اس کی علم و تدریس کے ساتھ، علم و حکمت کی ترقی کے ساتھ جو اس کی دلچسپی تھی، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اساتذہ نے اس کی شخصیت کو اس طرح ڈیولپ کیا تھا کہ تاکہ یہ علم کے ساتھ دوستی جو ہے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ اس کے اساتذہ میں جو لوگ شامل تھے وہ اس دور کے معروف اور مشہور اشخاص تھے۔ اس کی اساتذہ کی فہرست تو بہت زیادہ ہے، لمبی ہے، لیکن نمایاں جو دو اساتذہ ہیں ان میں ایک تو یہ حمزہ کسائی ہیں۔ ہارون کی تعلیم و تدریس جو ہے وہ بچپن ہی سے ان کو سونپ دی گئی تھی۔ ہارون ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ادب ان کا احترام کرتا تھا، اور ہارون نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور جب تک یہ زندہ رہے 189 ہجری میں اور 804 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، جب تک یہ زندہ رہے ہارون ان کے ساتھ ان سے فیض حاصل کرتا رہا، اور جب یہ ان کا انتقال ہوا تو ہارون کو اس کا بہت افسوس ہوا۔ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی اسپیشیلٹی لغت، لٹریچر، نحو اور قرآن، یہ 7 قسم کی قرأت میں عالی مقام رکھتے تھے۔ حمزہ کسائی جو ہیں، یہ اگر آبجیکٹیو کا سوال آئے تو یہ عام طور پہ سوال آتا ہے کہ ہارون رشید کے اساتذہ کے کوئی 2 اساتذہ کے نام لکھیں، تو ان میں حمزہ کسائی ہیں،
اور دوسرے جو ہیں جو ان کے استاد تھے وہ مفضل بن محمد دابی تھے۔ یہ مہدی کے مقرب جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ایام ایام عرب کا مطلب ہے کہ جنگوں کا ذکر جو ہے وہ جو علم ہے وہ ایام عرب کے متعلق ہے، کہ جس میں عرب کے اندر جو جنگوں کا ذکر ہے، جنگوں کا حوالہ ہے، جنگوں کی جو تاریخ ہے وہ ایام اخبار بھی ایک بڑا اہم علم تھا۔ روایات اور ادب کے اندر اعلیٰ ترین اساتذہ میں یہ شمار ہوتے تھے مفضل بن محمد دابی۔ ہارون نے مفضل سے جو ہے وہ بھی علم حاصل کیا تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا حمزہ کسائی سے۔ مفضل نو ڈاؤٹ کہ بہت ایک اعلیٰ پائے کے عالم تھے، علم و فضل، تقوی اور کردار کے اعتبار سے بلند پایا لوگ تھے جنہوں نے ہارون رشید کی شخصیت پر بڑا اثر چھوڑا۔ ہارون رشید جو ہے وہ دنیاوی علوم کے علاوہ جو دینی علوم تھے ان میں بھی اس نے دسترس حاصل کی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ کے اندر امام مالک کا جو دورہ حدیث ہے اس میں اس نے شرکت کی تھی، اور ان کے جو حلقہ علم ہے، تعلیم ہے، ان میں یہ شامل رہا۔ ہارون رشید جو ہے وہ اوائل عمری میں شعر و شاعری کو بھی پسند کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رابطہ یا اس کا تعلق بچپن ہی سے، لڑکپن ہی سے ایسے افراد سے تھا جو علم و دانش کے اندر بڑے ماہر تھے، علم و دانش سے محبت کرتے تھے، اور یہ خود بھی جتنا عرصہ یہ حکمران رہا ایسے افراد کی قدر کرتا رہا جو علم، حکمت، دانش، وزڈم، فلسفیکل، تمام قسم کے علوم کے اندر جو لوگ اپنے اپنے شعبوں کے اندر ماہر تھے ان کی قدر کیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم و حکمت کے لحاظ سے ہارون کا جو دور ہے وہ سنہری دور کہلاتا ہے، اور بے شمار علوم کی کتب جو ہیں وہ اس دور میں ترجمہ بھی ہوئیں، مرتب بھی کی گئیں۔ فقہ، دین و دنیا اور دنیاوی علوم دونوں کے اندر جو ہے دینی اور دنیاوی علوم کے اندر اس ہارون کے دور میں بہت کام ہوا۔ ہارون بیسیکلی جو ہے وہ علم و حکمت کے ساتھ محبت کرنے والا ایک حکمران تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں دینی اور دنیاوی علوم میں بہت کام ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے مزاج پر جن شخصیات کا اثر تھا ان میں اس کی والدہ خضران ہے، اور اس کے علاوہ یحییٰ برمکی ہے، بڑا رول تھا۔ پھر اس کی رضائی والدہ جو ہے، جو وہ اس کی بیوی تھی یحییٰ برمکی کی، فاطمہ، اس کا بڑا اس کی شخصیت پر اثر ہے، اس نے امپیکٹ چھوڑا اس کی شخصیت پر۔ اس کے علاوہ اس کے اساتذہ جو ہیں حمزہ کسائی، ان کا بڑا، پھر مہدی کا وزیر معاویہ بن عبداللہ تھا، اس کا بڑا اثر رسوخ تھا اس کی شخصیت پر، اس کا بڑا اثر تھا۔ وہ وزیر جو تھا بڑا متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ ان تمام فیکٹرز، ان تمام پرسنالٹیز نے
جو ہے وہ بڑا اثر چھوڑا اس کی شخصیت پر۔ اگر دیکھا جائے تو تمام پہلوؤں سے، تمام حوالوں سے اس کی شخصیت کی، اس کی گروتھ، اس کی شخصیت کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا تھا، جیسے کہ فوجی تربیت بھی کے لیے بھی اسے ایک خاص قسم کا ماحول جو ہے اسے پرووائڈ کیا جاتا تھا، اور مصنوعی جنگی ماحول بنایا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ فکری طور پر جہاں اس کی ڈیولپمنٹ، فکری ڈیولپمنٹ کے لیے اہتمام کیا گیا، تو اس طرح اس کی جسمانی مضبوطی، گروتھ کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی جو بچپن تھا، شہزادگی کا زمانہ تھا، اس میں خاص طور پر فوجی تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہم یہاں فوجی تربیت کے حوالے سے ہارون کی جو ہے وہ کل ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔